حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ سلمان، جانتے ہو اس جمعہ کے دن کو جمعہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا جس میں آلی تیار کیا گیا تھا، مٹی جمع کی گئی تھی، تو یہ مٹی کے جمع ہونے کا دن ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے۔ جیسے آج ہم اور آپ یہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا قصی بن کلاب لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور یہ بتلایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں تم سب ان کا اتباع کرنا اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دینا، اور ایک بکرا بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے، ایک طباق سا لے کر کے حاضر ہوئے جس کے اندر نور ہی نور محسوس ہو رہا تھا۔ تو جناب رسول پاک علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ سید الملائکہ، اے میرے خلیل، یہ کیا چیز ہے جو اتنا روشن اور چمکدار ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعہ کا دن ہے جو اتنا روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے اندر ایک کالا نشان بھی نظر آ رہا تھا۔ تو سوال فرمایا کہ یہ کالا نشان کس چیز کا ہے؟ جواب مرحمت فرمایا گیا کہ یہ قیامت کا نشان ہے، کیونکہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے اس زمین پر اس کائنات میں اتارا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور دونوں اتنے حسین و جمیل اور اتنے خوبصورت تھے کہ چاند اور سورج کی روشنی ان کے سامنے پھیکی پڑتی تھی، لیکن سورج کی تابانی کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے دونوں کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سنگل دیو کی پہاڑی پر شری لنکا میں اتارا، اور اماں حوا علیہ السلام کو جبل رحمت پہاڑ پر مکۃ المکرمہ میں اتارا، اور دنیا میں آنے کے بعد اماں حوا تو جبل رحمت پہاڑ کے ارد گرد گھومتی رہی، وہاں سے دوسری جگہ کا سفر نہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو تلاش کرتے پھرتے رہے۔ اور اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا تھا تو یہ نہیں کہا کہ تجھے بھوک لگی تو کھانا کھا لے، بلکہ فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد کمانے کے لیے زمین پر پھیل جاؤ۔ تو پہلے نماز کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد کمانے کا حکم دیا۔ تو مختصر ذکر کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو تلاش کرتے پھرتے رہے، اور یہاں تک ہوا کہ دونوں کی 200 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 200 سال کے بعد جبل رحمت پہاڑ پر ملاقات ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو دیکھا تو دیکھ کر کے بڑھ کر کے ان کو سینے سے لگا لیا، اور برجستہ یوں عرض کیا کہ آیا ہے بعد مدت
بچھڑے ہوئے ملے ہم، دل سے لپٹ لپٹ کر غم بار بار رویا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اماں حوا سے ملاقات ہوئی جبل رحمت پہاڑ پر، تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ لیکن کیا انداز تھا دعا کی مقبولیت کا! یاد آیا کہ اللہ پاک نے جب مجھے بنا کر جنت کے اندر داخل کیا اور وہاں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت محسوس کر لیا تھا، دل کے اندر خیال آ گیا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا لاڈلا حبیب ہے جو اللہ پاک نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو آواز آئی کہ محمد کون ہے جس کا تو وسیلہ کرتا ہے؟ یا اللہ، تیرے ہاتھوں سے بنایا ہوا تیرا محبوب ہے، میں اس تیرے محبوب کے صدقے میں تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اپنی توبہ کی مقبولیت کی دعا کرتا ہوں۔